2 دسمبر 1988 کو 11 سال بعد دوبارہ جمہوری حکومت قائم ہو گئی تھی۔ پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان تھے اور وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ صدر اسحاق خان کو صدارت سے نہیں اتارے گی، اور بینظیر نے اس بات پہ سمجھوتا کیا کہ وہ صدر غلام اسحاق خان کو برقرار رکھے گی، اور اسی لیے انہوں نے اپنا امیدوار ان کے خلاف کھڑا نہ کیا۔ انٹرویوز میں وہ کہتی تھی کہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے، لیکن ان کا یہ سمجھوتا ہو چکا تھا اور اسی لیے اسحاق خان صدر رہے۔ مفاہمتی پالیسی کے تحت پاکستان کے اندرونی حالات بہت اچھے تھے، لیکن عالمی بدلتی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی متاثر ہوئی۔ امریکہ جو آمریت کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، افغان جنگ کے دور میں پاکستان کی مدد کرتا رہا تھا، جس نے پاکستان کو $5 ارب کے پیکیجز دیے تھے، F-16 دیے تھے اور مختلف ہتھیار اسلحہ فراہم کیا تھا، وہ ایک دم سے جمہوری حکومت کے خلاف ہو گیا تھا اور اس کو پاکستان میں خامیاں نظر آنے لگی تھی۔ امریکہ نے پریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں۔ اصل وجہ یہ بنی تھی کہ صدر ریگن کا دور امریکہ میں ختم ہو گیا تھا۔ اب امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ افغان جنگ کے دوران جب بھی امریکی کانگریس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں لگانا چاہتی، تو اس وقت کے جو صدر تھے، صدر ریگن، وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی ذمہ داری پر کہتے کہ پاکستان ایسا کوئی پروگرام آگے نہیں بڑھا رہا، لیکن جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کی جگہ پہ صدر جارج بش بنے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ کوئی بھی گارنٹی نہیں دی جو گارنٹی صدر ریگن دیا کرتے تھے، اور اس لیے صدر جارج بش نے پاکستان پہ پابندیاں لگا دیں، اور پابندیوں کے تحت پاکستان کے F-16 جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا وہ بھی روک لیے گئے۔ امریکہ کی امداد بند ہونے، F-16 کو روکنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں کو کاری ضرب لگی۔ امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا، وہ یہ کہ بینظیر کی حکومت کے دوران پاکستان نے کچھ میزائل کے تجربات کر لیے تھے، کیونکہ اس دور میں بھارت نے میزائل کے تجربات کیے اور جواباً پاکستان نے بھی انزا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور اپنے میزائل اور ایٹمی پروگرام دونوں کو آگے بڑھایا۔ اسی تجربے کی وجہ سے امریکی اور بھارتی بانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ پاکستان اس وقت بھی ایک خوددار ملک تھا اور اس کو عالمی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کی اہمیت زیادہ عزیز تھی۔ چنانچہ پاکستان نے کچھ ہی دیر بعد 2 اور میزائلوں، بیلسٹک میزائلز کامیاب تجربہ کیا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ صدر جارج بش اپنی گارنٹی نہیں دے سکے اور انہوں نے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو اس میدان میں نئی تھیں اور ان کی عمر بھی جوان تھی، اس لیے سب کو ایک دھچکا تھا کہ شاید ان کے اعصاب جواب دے جائیں اور شل ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب انہیں بیرونی حالات اچھے نظر نہیں آئے تو انہوں نے ٹرائی اینگل سے نبھا کر رکھنے کی ٹھان لی، جن میں صدر غلام اسحاق خان صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کو بھی جمہوری ہار پہنایا اور ISI کے حمید گل کو بھی نہیں چھیڑا، حالانکہ انہوں نے اپنے دور میں سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ لیکن جنرل حمید گل صرف اتنے پہ ہی خوش نہیں تھے، وہ کچھ اور بھی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان اور بھارت میں خارجہ پالیسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلائی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ بھارت کی خالصتان تحریک کو ہوا دی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، تاکہ بھارت سے
मशरकी पाकिस्तान वाला बदला लिया जा सके और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मर्जी की हुकूमत बने। और बेनज़ीर इसके खिलाफ थी, इसके मुखालिफ थी, लेकिन जब उन्होंने भारत की बात की तो बेनज़ीर भुट्टो ये बात नहीं मानी, लेकिन दूसरी बात उन्होंने मान ली। उस वक्त काबिल के करीबी शहर जलालाबाद पर कब्जे के लिए मुजाहिदीन को इकट्ठा किया गया और ISI के चीफ जनरल हमीद गुल ने ये ऑपरेशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मर्जी से शुरू कर दिया। इसमें अमेरिका और सऊदी अरब की माली मदद भी शामिल थी। मार्च 1989 को स्टिंगर्स मिसाइलों से लेस 10,000 मुजाहिदीन ने जलालाबाद पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि इस हमले में उसामा बिन लादेन भी शामिल थे। उस वक्त अफगानिस्तान के कई शहरों में खाना जंगी फूट पड़ी थी। कई सूबों में मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रोह सदर नजीबुल्लाह के खिलाफ बरसरे पैकार थे और उस हुकूमत को गिराना चाहते थे। जलालाबाद वाला हमला जो पाकिस्तान की मर्जी से हुआ था, वो हमला भी सदर नजीबुल्लाह की हुकूमत के खिलाफ ही था। अरब और अफगान जंगजों ने पहले तो बड़ा ही मार का सर कर लिया। कुछ अफगान हेलीकॉप्टर्स गिरा लिए, कुछ इलाके पे कब्जा भी कर लिया, लेकिन इतनी देर में काबिल से बुलंद प्रवाज करने वाले इनटोफ त्यारे आ गए। वो इनटोफ त्यारे स्टिंगर्स मिसाइल की पहुंच से दूर थे, इसलिए मुजाहिदीन उनका मुकाबला ना कर सके और बुरी तरह शिकस्त हुई। इस मार्के में 3,000 से ज्यादा मुजाहिदीन जान की बाजी हार गए और ये मार्का बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान की वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस वजह से जनरल हमीद गुल से सख्त नाराज हुई और उनको DG ISI से मुअत्तल करके मुल्तान का कोर कमांडर लगा दिया गया। तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए हम आपको बताते चलें कि उस वक्त की तमाम पार्टियां पाकिस्तान की मसलहा जदोजहद जो अफगानिस्तान में होती उसकी हमायत में थी। सिर्फ 2 आवाज़ें थीं जो इसके खिलाफ थीं, जिनमें एक वली खान थे और दूसरे अचकज़ई। ये दोनों कहते थे कि वहाँ पे जंग करने से बार बार अफगानिस्तान में मुदाखलत की वजह से जंग आस्ता आस्ता पाकिस्तान के अंदर तक आ जाएगी। बेनज़ीर हुकूमत के पहले साल एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगा, जिसके असरात अभी तक पीपल्स पार्टी का पीछा कर रहे हैं। इल्ज़ाम ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिख तहरीक के रहनुमाओं की फहरिस्तें भारत के हुक्मरानों को दी थी। क्या ये इल्ज़ाम सच्चा था या झूठा था? क्या वो फहरिस्तें मौजूद थीं या मौजूद भी नहीं थीं? अगर फहरिस्तें मौजूद नहीं थीं तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन भारत क्या लेने गए थे? इन सब का जवाब आपको अगली किस्त में दिखाएंगे। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।